یسوع مسیح کے قوی قادر اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام عزیز و نہایت پرمسرت موقع ہے کہ آج میں پھر آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی منادی کرنے جا رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہو کہ جو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد 7 قیامتی کلمات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس سلسلہ کی آخری کڑی ہے، یعنی آج میں 7واں کلمہ جو یسوع مسیح نے اپنے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہوئے کہا، وہ 7واں کلمہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اور وہ 7واں کلمہ یوحنا کی انجیل اس کا 20 باب اور اس کی 28 اور 29 آیت سے ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، توما نے جواب میں اسے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اسے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ عزیزو، آج جو 7واں اور آخری کلمہ ہے، اگرچہ اس کے بعد بہت سارے کلمات ہیں جو یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے کہے، لیکن ہم ابتدائی 7 کلموں کی بات کر رہے ہیں۔ تو پہلے 7 کلموں میں سے جو آخری کلمہ ہے وہ ہے کہ تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، لیکن مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو سیکھیں کہ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، اس سے کیا مراد ہے، آئیے توما کے ان الفاظ پر غور کریں جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے اس سے بھی مبارک کہا، لیکن اس کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے ان کو بھی مبارک کہا۔ تو جو 28ویں آیت ہے اس میں لکھا ہے، توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ توما جو ہے، جب پہلی دفعہ یسوع سے اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو توما جو ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ یا اپنے شاگرد ساتھیوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ تو اس لیے جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اس ساتھیوں کے ساتھ دوبارہ آیا تو باقی شاگردوں نے بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے پرمسرت طریقے سے اسے بتایا کہ ہم نے یسوع مسیح کو، اپنے خداوند کو دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا، میں یقین نہیں کرتا جب تک کہ میں خود اسے آزما نہ لوں، خود اس کے ہاتھ کی سوراخوں میں اور اس کی جو پسلی ہے اس میں اپنا ہاتھ ڈال کے نہ دیکھوں تو میں یقین نہیں کروں گا کہ یسوع مسیح زندہ ہے۔ تو اس وجہ سے بائبل یہ فرماتی ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ توما پر ظاہر ہوئے اور اس کو اپنا ہاتھ اور اپنی پسلی دکھائی اور کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا اور چھو، تاکہ تجھے یقین آئے کہ میں ہی ہوں، میں زندہ ہو چکا ہوں۔ اور ساتھ ہی یہ تنبیہ بھی کی کہ بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ، جو ہمارا 6واں کلمہ تھا۔ تو جیسے ہی یسوع مسیح نے اسے یہ تنبیہ کی کہ بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ، تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ توما جو ہے وہ ایک دم سے اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اب جو لفظ خداوند ہے، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو خداوند کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ ہے وہ یہوہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہوہ کا مطلب خدا ہے، یہوہ کا مطلب جو ہے مالک ہے، یہوہ کا مطلب دی سورس بھی بتایا جاتا ہے، لیکن یہوہ یہودی قوم کے نزدیک اتنا مقدس اور پاک نام تھا کہ یہودی اپنی زبان سے یہوہ لفظ ادا کرتے ہوئے جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو پاک مانتے ہوئے مشکل کا سامنا کرتے تھے۔ اور بائبل مقدس جب لکھی گئی، تحریر کی گئی، تو جتنے بھی مصنفین آئے جنہوں نے بائبل مقدس کو لکھا، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب لفظ یہوہ لکھا جاتا تھا تو اس کے بعد جو لکھنے والا ہے وہ اپنی قلم کو توڑ کر
پھر نئی قلم سے اگلا لفظ جو ہے وہ شروع کرتا تھا، یعنی یہوہ سے آگے وہ کوئی تحریر پرانی قلم سے نہیں لکھتا تھا۔ اتنی زیادہ اہمیت تھی ان کی نظر میں لفظ یہوہ کی، اور یہی وجہ ہے کہ بعد میں یہوہ کے لیے لفظ یہوہ ہی لکھا جاتا تھا، لیکن وہ جو اس کو پڑھتے تھے تو وہ ادونائی پڑھتے تھے۔ ادونائی کا مطلب ہے میرا مالک، میرا خداوند۔ تو اس لیے عبرانی میں جب بھی کوئی یہودی تلاوت کرتا تو جہاں پر انہیں لفظ یہوہ لکھا نظر آتا وہ یہوہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو ادونائی پڑھتے تھے۔ تو ادونائی کا مطلب ہے میرا مالک۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب توما کو دیکھتے ہیں تو توما سب سے پہلے یسوع مسیح کو میرے خداوند کے نام سے جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے خداوند۔ اس کا مطلب کہ وہ یسوع مسیح کو تاریخی شخصیت کے طور پر بھی پہچان چکا ہے، اور وہ یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے کہ خداوند تو میری زندگی کا مالک ہے، تو میرا یہوہ ہے جو جسم کی صورت میں ہمارے درمیان رہا ہے۔ اگرچہ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران بارہا اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں، باپ مجھ میں ہے، میں باپ میں ہوں، تو بھی شاگرد جو ہے وہ اس بات کو نہ سمجھے کہ اصل میں یسوع ہی خدا ہے۔ تو دوسرا لفظ جو وہ استعمال کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اب جو لفظ خدا ہے اس کے لیے جو عبرانی لفظ ہے جو پیدائش کی کتاب کے پہلی ورس میں موجود ہے وہ ہے الوہیم۔ الوہیم کا مطلب حکومت کرنے والا، جج یا منصف ہے، اور یہی لفظ جب یونانی میں استعمال کیا گیا تو یونانی میں خدا کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے تھیوس، اور تھیوس کا مطلب بھی سب سے اعلیٰ یا سب سے سپر پاور جو قوت ہے اس کے لیے تھیوس لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو اٹس مین کہ جو توما ہے جب وہ خداوند کو یہ کہہ کر مخاطب کر رہا ہے کہ اے میرے خدا، تو وہ شاگردوں میں سب سے پہلا شاگرد ہے جس نے یسوع مسیح کو خدا کہا ہے۔ اس کی زندگی میں یسوع مسیح بطور خدا جو ہے وہ مکاشفہ ظاہر ہو چکا ہے، اس لیے وہ اپنے دل سے خدا کو تعظیم دے رہا ہے، خدا کو عزت دے رہا ہے، یسوع مسیح کی بڑائی کر رہا ہے، اس کی سامنے جو ہے وہ عقیدت پیش کر رہا ہے کہ خداوند نہ صرف تو ہمارا مالک ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا استاد ہے، ہمارا ربی ہے، بلکہ تو خدا ہے۔ یہ وہ مکاشفہ ہے جو توما کو دوسرے شاگردوں سے یونیک بناتا ہے۔ اگرچہ بعد میں سبھی جو شاگرد ہیں ان سب نے یسوع مسیح کا خدا ہونے کا یہ مکاشفہ حاصل کیا، لیکن شاگردوں میں سب سے پہلا شاگرد یا رسول جس نے یسوع مسیح کو بطور خداوند ہونے کا کہنے کا اعزاز حاصل کیا وہ توما ہے۔ اگرچہ ہم توما کو شکی رسول کے نام سے پہچانتے یا جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ توما شاید اتنا شکی نہیں تھا، بلکہ ہم اس کو ریسرچر کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہر چیز میں ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا پسند کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں یسوع مسیح کو جب تک آزما نہ لوں، جب تک میں اس کی پسلی میں اور اس کے ہاتھوں کے سوراخوں میں انگلیاں نہ ڈالوں، میں اس کا یقین نہیں کروں گا۔ اب یہاں پر جو لفظ ہے جو مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے یا تو دیکھ کر ایمان لایا۔ اب جو یہاں پر لفظ ہے ایمان، اس کے لیے لفظ فیتھ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بلیو، یقین، یعنی اس نے یسوع مسیح کا یقین کیا۔ تو یقین جو ہے یسوع مسیح کا اس نے کیا ہے وہ بطور خداوند اور بطور خدا کیا ہے۔
اس نے یسوع مسیح کا یقین صرف نجات دہندہ کے طور پر نہیں کیا، اس نے یسوع مسیح کا یقین صرف زندہ یسوع کے طور پر نہیں کیا، بلکہ اس نے یسوع مسیح کا یقین خداوند اور خدا کے طور پر کیا ہے۔ یعنی وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ تو وہ یہوہ ہے جو ابتدا میں بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہا، اور پھر وہ اقرار کر رہا ہے کہ تو وہی خدا ہے جس نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو اس سے پہلے شاگردوں میں سے کسی ایک بھی شخص کی زندگی میں ظاہر نہیں ہوئی، اور اس کے اس اقرار کی وجہ سے یسوع مسیح ہرگز بھی ناراض نہیں ہوا، بلکہ یسوع مسیح نے اس کی تعریف بھی کی اور اس کو یہ بتایا کہ تو مجھے زندہ دیکھ کر ایمان لایا ہے، تو نے مجھے زندہ دیکھ کر یقین کیا ہے، لیکن وہ لوگ جو مجھے بغیر دیکھے میرا یقین کریں گے وہ مبارک ہے، وہ اس سے بھی مبارک ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور مانتے کہ جی ہم مبارک لوگ ہیں جو بغیر دیکھے یسوع مسیح پر ایمان لائے۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو بتایا جو لفظ ایمان ہے وہ صرف اپنے منہ سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے اقرار کر لینا کہ یسوع مسیح ہمارا خداوند ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی اسٹرانگ تھنگ ہے، ایک بہت ہی مضبوط بات ہے جس کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ صرف اقرار کرنا کافی نہیں بلکہ دل سے ایمان لانا بڑا ضروری ہے۔ یعنی توما جو ہے وہ جس خوشی کا، جس ایکسائٹمنٹ کا اظہار کر رہا ہے وہ بڑے ہی پوشیدہ سے الفاظ میں ہیں، لیکن بہت بڑے الفاظ ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے اے میرے خداوند، اے میرے خداوند۔ لفظ چھوٹا سا ہے، میرا یا میرے، بالکل چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس کی وسعت میں جائیں تو یہ بہت بڑا لفظ ہے۔ وہ اپنا اور خداوند یسوع مسیح کا ایک تعلق ظاہر کر رہا ہے، اے میرے خداوند۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یسوع مسیح کو پوری دنیا کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، تو گویا وہ اس بیٹے کی مانند ہے جو یہ کہے اپنے باپ سے کہ آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا تو کون سا احسان کیا، سبھی کے ساتھ ایسا کیا ہے، سبھی باپ ایسا کرتے ہیں، میرے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ نے ایسا ہی کیا ہے، تو مجھے اکیلے پر احسان نہیں کیا۔ لیکن یسوع مسیح آپ کا اور میری زندگی کا شخصی نجات دہندہ ہے، اگرچہ وہ پوری دنیا کا نجات دہندہ بھی ہے، لیکن اس بات کو سمجھنا کہ اس نے میرے لیے جان قربان کی ہے، وہ میرا شافی ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جو توما کی زندگی میں نظر آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے خداوند، اے میرے مالک، اے میرے استاد، اے میرے ربی، اے میرے نجات دہندہ۔ اس نے اپنا خدا کے ساتھ ایک تعلق ظاہر کیا ہے۔ یسوع مسیح نے جب یہ کہا کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، تو اس سے مراد وہ سادہ ایمان نہیں ہے جو ہم عام میٹنگز میں ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی بھی آلٹر کال ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، جی ہم یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں، ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ والا ایمان نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کی انتہائی اوپر والی پوزیشن ہے جہاں پر آپ خدا کے ساتھ ایک خاص تعلق میں نظر آتے ہیں، جہاں پر خدا کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو یسوع مسیح کا وہ مکاشفہ جو توما پر ظاہر ہوا وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی توما پر خداوند یسوع مسیح کا خدا ہونے کا مکاشفہ ظاہر ہوا، اس نے اقرار کیا۔ خدا ہونے کا مکاشفہ حاصل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں۔ بھئی اگر آپ اور میں خدا مانتے ہیں تو پھر کیا یسوع مسیح کو خدا ہونے کی ہم عزت دے رہے ہیں؟ اگر ہم
مطلب ہم مشکلات میں جیسے ہی تھوڑی سی پرابلم آئی، تھوڑی سی مشکل ہوئی، تو ہم نے ایک دم سے اپنا ایمان یسوع مسیح جس کو ہم خدا مانتے ہیں اس پر سے ہٹا کر ہم انسانوں پر اپنا توکل کر دیتے ہیں۔ کیا ہم یسوع مسیح کو ایسا خدا مانتے ہیں جو صرف ہماری بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے؟ کیا ہم یسوع مسیح کو ایسا خدا مانتے ہیں جو ہماری بے روزگاری کو روزگار میں تبدیل کر دے؟ کیا ہم یسوع مسیح کو ایسا خدا مانتے ہیں جو ہماری وقتی ضروریات کو پورا کر دے؟ یہ نہیں۔ یسوع مسیح وہ خدا کا روپ ہے، وہ خدا کا اکنوم ہے جو جسم کی صورت میں زمین پر آیا، لیکن وہ اپنی ذات میں کامل خدا تھا، ہے اور رہے گا۔ وہ خداوند کا یا خدا کا دوسرا اکنوم ہے جو ہمیں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں نظر آتا ہے کہ اس نے یعنی خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو خلق کیا۔ اس کا مطلب کہ وہ قادر مطلق خدا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا جاننا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم یسوع مسیح کو محدود خدا کے طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ لامحدود خدا ہے جو توما پر ظاہر ہوا، یعنی اس کی خدائی کی کوئی وسعت نہیں ہے۔ ہماری ضروریات، ہمارا روزگار، ہماری خواہشات، ہماری بیماریاں، یہ ساری چیزیں لمیٹڈ ہیں، لیکن جو خدا کی خدائی کی قدرت ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم مبارک ہیں تو مبارک ہونے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کو خداوند اور خدا ماننا ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل جو ہے وہ یہوہ خدا کو جب بھی جس بھی روپ میں دیکھتے تو وہ اس روپ میں اس کا نام رکھ دیتے۔ مثلا اگر خداوند انہیں کوئی بھی چیز مہیا کرتا تو وہ یہوہ یری نام رکھ لیتے، نام یہوہ لیکن یہوہ یری۔ اگر خدا انہیں دکھ میں مصیبت میں سہارا دیتا تو وہ انہیں یہوہ شلوم کے نام سے جاننا شروع کر دیتے تھے۔ پھر اگر خدا جنگ میں ان کی رہنمائی کرتا، انہیں فتح دیتا ہے تو وہ یہوہ نسی کے نام سے خدا کو جاننا شروع کر دیتے۔ نام ایک ہے لیکن اپنی ضرورت کے مطابق مختلف ٹائٹل دیتے گئے۔ تو آج بھی ہم یسوع مسیح کو شاید بطور شافی جاننا چاہتے ہیں، بطور نجات دہندہ جاننا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے وسائل کی ضروریات کے لیے پورا کرنے والے کے طور پہ اس کو مہیا کرنے والے کے طور پہ جاننا چاہتے ہیں، لیکن مکمل خدا کے طور پر جاننا شاید ہمارے لیے مشکل ہے۔ سو آج میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو محدود نہ کریں۔ اگر آپ اسے عزت دینا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں خدا کا درجہ دینا چاہتے ہیں، تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا لیکن اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ اگر آپ یسوع مسیح کو جان چکے ہیں، آپ ایماندار ہیں، بلیور ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی نجات کا مکاشفہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہو چکا ہے، تو پھر خداوند یسوع مسیح کو اس کی خدائی کے لائق تمجید اور شکر گزاری دیں، تاکہ خدا کا جلال، خدا کی حضوری، خدا کا مسح، خدا کی برکات ہمیشہ آپ سب کی زندگی میں بنی رہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔